تیر آ رہا ہو جنگ میں حلوہ تو نہیں دیتے نا, جنگ میں مٹھائی تو نہیں دیتے, جنگ میں تو پرانے زمانے کے جنگ بڑے سخت ہوتے تھے نا. سر میں تقریباً آج سے 4-5 مہینے پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھی تھی, آپ غزوہ حنین کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو صحابہ غزوہ حنین میں بھاگے تھے. اب وہ ابھی میں تقریباً اس ویڈیو سے پہلے کی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ وہ ویڈیو میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ مجھے وہ حدیث نمبر ریفرنس مل جائے. جب میں 4 مہینے پہلے آپ کی جو ویڈیو دیکھی تھی وہ اس وقت ریفرنس تھا, اور میں سرچ بھی کیا تھا, وہ بات واقعی وہاں پر لکھی تھی جو صحابہ غزوہ حنین سے بھاگے تھے. اور اس میں کچھ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ حضرت عمر نے کسی سے پوچھا تھا کہ آپ بھی بھاگنے والوں میں سے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا ہاں میں بھی شاید بھاگنے والوں میں سے, ایسے ہی کچھ لکھا ہوا تھا. اچھا سر, جب میں نے وہ حدیث کھول کر پڑھی تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو صحابہ وہاں سے غزوہ حنین سے جو بھاگے تھے وہ آگے یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ تیروں کی بوچھار کی وجہ سے بھاگے تھے, اور وہ آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اب یہ کنفیوژن میری یہ تھی کہ کیا یہ بھاگنا ہے واقعی جنگ سے, یا ڈیفینسو موڈ میں اپنے آپ کو ڈیفینس کرنا ہے؟ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں غزوہ حنین. میں آپ کو پہلی بار قرآن مجید کی آیت دکھا دوں, ٹھیک ہے نا, کہ قرآن میں بھی اللہ نے مذمت کی ہے اس کی کہ ان لوگوں نے غزوہ حنین میں بھاگا ہے. قرآن کی آیت یہ ہے, بلکہ میں اردو ترجمے کے ساتھ آپ کو قرآن دکھا دوں تاکہ آپ کو زیادہ. سورہ توبہ ملاحظہ کریں میرے بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سارے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا, اور حنین کی لڑائی کے والے دن بھی جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا, اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. کس نے فائدہ نہیں دیا؟ تمہاری کثرت, تمہاری عدد بڑی ہے, تمہیں فخر ہے, بہت مغرور ہو گئے, اس سے فائدہ نہیں ہوا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے. بے شک اللہ نے بہت ساری مقامات میں تمہاری مدد فرمائی, اور خصوصاً حنین کے دن, یہ اختیار قادری کا جو ہے ترجمہ ہے, حنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کثرت نے تمہیں نازاں بنا دیا تھا, مغرور بنا دیا تھا, پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے سکی, اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی تھی, چنانچہ تم پیٹ دکھاتے ہوئے پھر گئے. ٹھیک ہے نا, اس طرح اور بھی ترجمہ ہے, تو یہ قرآن میں موجود ہے. اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ صحابہ جو ہے جنگ حنین یہ فتح مکہ کے بعد ہے, یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے اواخر میں ہے غزوہ حنین, اس میں بھی انہوں نے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا تھا. اب یہ ہے کہ بھاگنا حرام ہوتا ہے, چاہے وہ تیروں کی بوچھار ہو. اگر یہ اچھی بات ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح مذمت نہیں کرتے. ثم ضاقت علیکم الارض بما رحبت, کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود, وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی تھی. یہ نہایت ہی کیا ہے کہ یہ لوگ ان کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہا تھا. اس طرح نہیں تھا کہ یہ لوگ یہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اور یہ انہوں نے بہت جانثاری دکھایا. نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے بےغیرتی کو مذمت کر رہے ہیں کہ زمین اتنا بڑا ہے, اتنا وسیع ہے, تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہا تھا کہ کفار مار رہے ہیں, بھاگو. ملاحظہ فرماؤ, وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورہ مبارکہ احزاب میں کہ مسلمانوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, لا يولون الادبار, مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ لا يولون الادبار, کہ دشمن کی طرف پش نہیں کریں گے, بھاگیں گے نہیں. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا, اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اس کا میں آپ کو یہ بھی جو ہے بری بات نہیں, اس کا بھی میں ترجمہ دکھاؤں آپ کے جو مترجمین ہے, سورہ احزاب آیہ نمبر 15. ملاحظہ فرمائیں, یہ ترجمہ ہے مختلف مترجمین کا, چند طاہر قادری کا دکھا دیتے ہیں. اور بے شک انہوں نے پہلے سے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹ پھیر کر نہ بھاگیں گے, اور اللہ سے کی وعدے کی عہد کی ضرور باز پرس ہوگی. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم نے تو وعدہ دیا تھا کہ تم پش نہیں کرو گے دشمن کی طرف, اور تم نے تو بھاگا ہے, پھر میں ضرور اس کا حساب لوں گا. اچھا, مزید قرآن مجید میں دیکھو کہ بھاگنا جو ہے نا یہ گناہ کبیرہ میں سے فسق ہے. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا, کہ تم اگر صحابہ سن لو کہ تم جنگ سے جب بھاگتے ہو نا, یہ جنگ سے بھاگنا تمہیں موت سے نہیں بچائے گا. تم بھاگو بھی نا, کچھ عرصہ زندہ بھی رہو تو تم یہ بہت کم عرصہ زندہ رہو گے, تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ انفال میں, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اس آیت کا ترجمہ آپ کے مترجمین دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسے ترجمہ کیا ہے. اے ایمان والو, جب تم کافروں سے دو بدو مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا, یہ اللہ کا حکم ہے. اور جو شخص ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے جو جنگ کے لیے کوئی داؤ چال چل رہا ہو یا اپنے ہی کسی لشکر سے تعاون کے لیے ملنا چاہتا ہو, تو واقعاً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹتا, اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جو شخص جنگ سے بھاگتا ہے اللہ نے وعدہ دیا کہ جہنمی ہے. میں آپ کو دکھاؤں کہ سنت میں بھی جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ کبائر میں سے, موبقات میں سے. یہ بخاری میں کتاب ہے, بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی, صفحہ نمبر 495, کتاب الوصایا, حدیث نمبر 2766. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اجتنبوا السبع الموبقات, 7 موبقات, 7 ایسے گناہ ہیں کہ انسان کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیتی ہیں, ان سے بچے رہو. 7 ایسے گناہ. قالوا یا رسول اللہ وما ہن, لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سے 7 گناہ ہیں. الشرک باللہ, ایک جواب دیا, فرمایا پہلا گناہ الشرک باللہ, السحر جادو, وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق, یا انسان کسی مسلمان مومن کو قتل کرے بلا وجہ. ومن يقتل مؤمنا متعمدا. اچھا, پھر واکل الربا,
अक्ल रिबा जो होता है वो अल्लाह से जंग है ना, कुरान की सरी आयत है। वाकलु माल यतीम इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवाल यतामा ज़ुल्मन ला याकुलूना इल्ला फी बुतूनिहिम नार, कि जो लोग जो यतीम का माल खाता है वो अपने दिल में जहन्नम की आग, उसके दिल में, उसके पेट में जहन्नम की आग है। वतवल्ली यौम ज़हफ़, और क्या है फिर जंग के वक्त भागना, जब इंसान दुश्मन से आमने सामने हो ना, जब उस वक्त भाग जाना, ये है। वक़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफ़िलात, और किसी मोमिना को आप उस पर कह दें कि ये ज़ानिया, इसने ज़िना किया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, जब ये पता चला ना तो कि जंग से फरार होना इतना गुनाह कबीरा है, तो ये उमर साहब जो है ना, ये इसी लोगों में से जिन्होंने फरार किया। मुलाहिज़ा फरमाइए किताब बुखारी ही में किताबुल मग़ाज़ी है, बाब कौन सा है? बाब क़ौलिही तआला व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम। हाँ, इस आयत के मुतालिक जो रिवायत है उसके मुतालिक इसी बाब में हदीस नंबर 4322, जब जंग हुनैन हुआ है तो रावी कौन है? अबू क़तादा है। मैंने देखा वनहज़म अल मुस्लिमून, मुसलमान भागने लगा, वनहज़मतु मअहुम, मैं उनके साथ भी भागने वालों में था, मैं भाग गया। फ़इज़ा बिउमर बिन ख़त्ताब फ़िन्नास, तो मैंने देखा कि उमर बिन ख़त्ताब भी लोगों में है, भागने वालों में, फिर सब भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं। मैंने कहा मा शानुन नास, मैंने कहा कि लोगों को क्या हो गया, सब भाग रहे हैं। तो उसने कहा अम्रुल्लाह, उसने कहा कि अल्लाह की किस्मत है, अल्लाह तकदीर में ही लिखा है, ठीक है ना। तो ये उमर का, तो उसने तकदीर को जो है ना, तीरों वाली बात, तीरों वाली बात 7322, मैं देख लूँ हो या ना हो ना, भागना हराम है, तीर आ रहे भागना जायज़ नहीं है। शहीद होना, इंसान अपने आप को बचाने के लिए भी तो भाग सकता है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये बात यही है, नहीं कर सकता। जिहाद में एक दफा दुश्मन से सामने हो ना, पूछ नहीं कर सकता मैंने जान बचाना है। फरार इसीलिए तो होता है ना कि इंसान जान बचाने के लिए भाग जाता है। शहीद होना, बैअत इन्होंने इसी बात पे किया था, बैअत जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, बैअतुर रिज़वान, इसी बात पे हुई थी कि हम मरेंगे, फरार नहीं करेंगे। हाँ, दरख्त के नीचे वो बैअत जो थी ना, बुखारी, तीरों वाली बात नहीं है इसमें, तीरों की बौछार थी। तीर आ रहा हो, जंग में हलवा तो नहीं देते ना, जंग में मिठाई तो नहीं देते, जंग में तो पुराने जमाने के जंग बड़े सख्त होते थे ना, वो कभी तलवार आता है तो आपका हाथ कट जाता है, किसी का सर कलम होता है, तीर आ जाता है चेहरे पे लगता है, सीने पे लगता है, गले पे लगता है। अगर आप चाहेंगे ना कि मुझे ऐसी जगह, सेफ जगह में जाए, जंग में सेफ जगह नहीं होता भाई, मैदान जंग में सेफ जगह नहीं होता, मैदान जंग में खतरा ही खतरा होता है। आप कहते हैं मैं जान बचाने के लिए, वो सब जो फरार करते हैं वो जान बचाने के लिए करते थे ना, वो भाई पीछे उनको तो कोई वहां पे खाना तो नहीं मिल रहा था, खाना खाने का नहीं। इसमें तीरों के बौछार की कोई जिक्र नहीं है इस हदीस में। ओके, थैंक यू मेरे भाई, आप दूसरों का टाइम दे दो, बहुत मेहरबानी आप। ओके सर, थैंक यू सर।